انسان کے کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی سزا صرف اسے نہیں، اس کی آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ آج کی کہانی اسی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھانے والی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی سچی کہانی نہایت عجیب ہے۔ آئیے کہانی کو عبد الباری کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم چکوال کے رہائشی ہیں۔ میرے بابا صاحب ایک عالم دین گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے کپڑے کی چھوٹی سی دکان چکوال میں ہی ہے، جو کہ اچھی خاصی چلتی ہے۔ انہوں نے اولاد کی پرورش دین پر ہی کی۔ ہم 4 بھائیوں میں سے 3 تو روزگار کے لیے لاہور جا بسے۔ چھوٹی اولاد ہونے کی وجہ سے بھی اور کچھ میں بابا صاحب کے قریب تھا، میں نے اپنا شہر نہیں چھوڑا۔ حفظ قرآن کے بعد میں ان کے ساتھ ہی دکان کے معاملات دیکھنے لگا۔ اس کے بعد جو بھی وقت بچتا ہم خلق خدا کی خدمت میں لگا دیتے۔ بابا صاحب رقیہ شرعیہ فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے۔ رقیہ شرعیہ ایک اسلامی طریقہ علاج ہے جس سے قرآن کی آیت اور دعائیں پڑھ کر انسان پر سے جادو، نظر بد یا جنات کے اثرات کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ مکمل طور پر قرآن اور سنت پر مبنی روحانی علاج سمجھا جاتا ہے۔ جن کو علم ہے وہ لوگ عام طور پر یہ خود بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں کسی کو بھی کچھ بھی مسئلہ ہوتا وہ بابا صاحب کے پاس آتا۔ دکان کے معاملات کے بعد جو وقت بچتا وہ خلق خدا کی خدمت میں لگا دیتے۔ میں ان کے ساتھ ساتھ رہتا۔ اب تو اکثر دکان کے اوقات میں بھی کوئی لینے آ جاتا تو وہ چلے جاتے، کیونکہ میں دکان کو سنبھال لیتا تھا۔ اس عمل کے علاوہ بھی بابا صاحب میں خاص بات تھی، وہ خواب کی تعبیر سمجھ لیتے تھے، لیکن تعبیر بہت کم لوگوں کو بتاتے تھے۔ بس سن کر جو بہتر سمجھتے کچھ نہ کچھ پڑھنے کو بتا دیتے یا مسئلے کا حل بتا دیتے، لیکن اس بارے میں کچھ بھی بولنے سے وہ گریز کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان کو تنگ کرنے والے لوگ بھی مل جاتے تھے، پھر ان کا جواب صرف خاموشی ہوتا تھا۔ میں بچپن سے ہی ان کے قریب تھا۔ بہت سی باتوں اور واقعات کا میں نے گہرائی سے مشاہدہ کیا۔ بابا صاحب کے اوپر اللہ کا کرم تھا۔ وہ سردیوں کی ایک شام تھی، ہم مغرب کی نماز کے بعد دکان بند کر رہے تھے۔ ایک آدمی تیزی سے ہمارے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ اس نے بابا صاحب سے ہاتھ ملایا۔ بغیر کوئی سوال کیے بابا صاحب نے اس کو اندر دکان میں بٹھا لیا اور چائے کا کہہ دیا۔ وہ ہمارے علاقے کا نہیں تھا، کسی سے اس نے بابا صاحب کے بارے میں سنا تھا۔ حضرت میری مدد کریں، میں بہت پریشان ہوں۔ بابا صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کو کہا، آپ دور سے آئے ہیں، تھوڑا سانس لے لیں۔ مجھے حیرانی نہیں ہوئی کہ بابا صاحب کو کیسے پتہ چلا یہ دور سے آیا تھا۔ وہ اکثر ایسی بہت سی باتیں کرتے تھے جو ناقابل فہم ہوتی تھیں۔ انہوں نے اشارہ کیا تو میں نے ان صاحب کو فوراً گلاس میں پانی بھر کر پیش کیا۔ ان کا نام معین الدین تھا۔ وہ بہت سے مسائل کا شکار تھے۔ ان کا کہنا تھا 1.5 سال پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور اس کے 6 ماہ بعد ہی والد بھی چل بسے۔ اصل مسئلہ والد کے انتقال کے بعد سے شروع ہوا۔ گھر میں کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ وہ رات کو اکثر اپنے والد کی آواز سنتے ہیں۔ وہ ان کو بلا رہے ہوتے ہیں، معین معین۔ پہل تو ان کو لگا ان کو وہم ہوا ہے، لیکن یہ پھر معمول ہو گیا۔ وہ پریشان ہو کر والد کی قبر پر فاتحہ کرنے گئے تو ان کے ساتھ انوکھا واقعہ ہوا۔ انہوں نے فاتحہ پڑھتے ہوئے بھی اپنے والد کی آواز سنی۔ انہوں نے 3 بار ان کا نام پکارا۔ معین صاحب کو یقین ہو گیا ضرور ان کے والد کو کوئی مسئلہ ہے، وہ پریشان ہیں۔
لیکن کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے؟ یہ بات انہوں نے کسی سے نہیں کی۔ پھر یہ ہونے لگا، صرف معین صاحب کو ہی نہیں بلکہ تمام گھر والوں نے واضح طور پر محسوس کیا، گھر میں عجیب سی وحشت ہے۔ اس گھر میں ان کی بیگم، 2 بیٹیاں، 1 بیٹا تھا۔ بچے بھی بہت چھوٹے نہیں تھے۔ پہلے تو سب کچھ دن تک اندر ہی اندر گھٹتے رہے۔ سب کے دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا، بس اس گھر سے نکل کر بھاگ جائیں، لیکن کوئی کسی سے بول نہیں پا رہا تھا۔ خاص کر رات ہوتے ہی یہ کیفیت زیادہ ہونے لگی، اور پھر ایک دن ان کے تمام گھر والے سو رہے تھے کہ ان کے بیٹے حنین کی چیخوں سے سب اٹھ بیٹھے۔ وہ صحن میں دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے اکڑو بیٹھا چیخ رہا تھا۔ اس کو سنبھالا، اٹھا کر اندر لائے۔ چیخیں تو اس کی بند ہو گئیں، لیکن وہ بری طرح کانپ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ اس نے بتایا نیند نہیں آ رہی تھی، عجیب سی گھبراہٹ، گھٹن تھی۔ وہ پانی پینے اٹھا۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے اس کو لگا کوئی ہیولا صحن میں کھڑا ہے۔ وہ چونک کر پلٹا، آگے بڑھ کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنی تسلی کرنے کے لیے صحن میں آ گیا، اور پھر وہاں جو اس نے دیکھا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس کے دادا صحن کے ایک کونے میں برہنہ کھڑے ہیں اور خاموشی سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ واقعی ایک خوفناک واقعہ تھا۔ اس کے بعد ان کا حنین گمسم ہو گیا، بس چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا رہتا۔ معین صاحب عاملوں کے پاس بھی گئے، لیکن کوئی صحیح بندہ نہ ٹکرایا۔ جب پریشانی سے سب سر جوڑ کر بیٹھے تو یہ بات بھی کھل گئی، گھر میں سب کو کن کن کیفیت کا سامنا ہے۔ یہ مسئلہ سب کی سمجھ سے باہر تھا۔ ان کے والد کی زندگی میں انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، جبکہ والد کی نسبت والدہ سخت گیر خاتون تھی، جھگڑالو اور غصے کی تیز۔ والد زیادہ تر خاموش رہتے تھے۔ ہاں ایک بات تھی، ان کی بیگم کے انتقال کے بعد گھر والوں نے اکثر ان کو اپنے کمرے میں باتیں کرتے سنا، جبکہ مقابل کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کس سے باتیں کر رہے تھے تو وہ غصہ ہو گئے۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا، اور پھر ایک دن وہ باتھ روم میں گر گئے۔ سر پر جو چوٹ لگی وہ جان لیوا ثابت ہوئی۔ جب دروازہ توڑ کر ان کو نکالا گیا تو ان کی روح پہلے ہی پرواز کر چکی تھی۔ حنین نے لاہور میں داخلہ لے لیا۔ وہ لاہور ہاسٹل چلا گیا۔ اب وہ گھر آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ معین صاحب نے ایک جگہ سے علاج کروایا، رقم بھی خرچ ہوئی تو کچھ عرصے سکون ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ اور بھی خطرناک تھا۔ اب کی بار اپنے والد کو معین صاحب نے دیکھا، اور اسی واش روم میں دیکھا جہاں ان کا انتقال ہوا تھا۔ رات کے 2:30 بجے ہوں گے۔ معین صاحب رفع حاجت کے لیے اٹھے اور واش روم میں داخل ہوئے۔ دروازہ بند کر کے پلٹے ہی تھے کہ انہوں نے ایک کونے میں برہنہ حالت میں کھڑے اپنے والد کو دیکھا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا کہ ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بجلی کی تیزی سے واش روم سے باہر نکل کر بھاگے۔ ان چند لمحوں میں ان کی حالت غیر ہو گئی۔ یہ راز اس وقت تو انہوں نے گھر میں کسی سے نہ کہا، لیکن پھر سے ان آوازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گھر میں وہی وحشت برسنے لگی۔ اکثر چھوٹی بیٹی بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتی۔ بڑی والی کے رشتے کی بات چلی۔ جس دن اس کو دیکھنے لڑکے والے آئے، عین اسی وقت گھر میں نہایت ہی گندی بدبو پھیل گئی۔ ان کی بیگم کا کہنا ہے 2 بار تو ایسا ہوا، وہ صبح کچن میں گئیں تو گیس کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے کھڑکیاں دروازے کھول دیے۔ اگر وہ وقت پر نہ دیکھتیں تو بڑا حادثہ ہو جاتا۔ اور ایک دن تو ایسا ہوا، گھر میں سے چھری اور کینچیاں غائب ہو گئیں۔ جب ڈھونڈ کر تھک گئے
تو بازار سے نئی منگا لی۔ اگلے دن وہ چھری اور کینچی اپنی جگہ پر رکھی دکھ گئیں۔ معین صاحب کو یہ بھی خوف تھا جس حالت میں انہوں نے اپنے والد کو دیکھا ہے اسی حالت میں ان کی بیٹیاں یا بیگم نہ دیکھ لیں۔ بابا صاحب پوری توجہ سے ان کی بات سنتے رہے۔ ان کے چہرے پر نہ حیرانی تھی نہ گھبراہٹ، بس ایک گہری سنجیدگی تھی۔ معین صاحب کو کسی سے ہمارا پتہ چلا تھا تو وہ دوڑے چلے آئے۔ شاید وہ اور بھی بہت کچھ بتانا چاہ رہے تھے، لیکن بولتے بولتے تھک گئے اور چپ ہو گئے۔ کچھ دیر خاموش رہے۔ بابا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں جیسے کچھ سوچ رہے ہوں، پھر بولے، کبھی ان کے کمرے میں کوئی ایسی چیز دیکھی، کوئی تعویذ، کوئی عجیب کتاب یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں سمجھ نہ آئی ہو؟ معین صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، حضرت ایک بات ہے، لیکن ہم نے کبھی اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا کہ ہمارے ابا کبھی کبھی رات کو گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ وہ ساری رات کہاں ہوتے تھے پتہ نہیں۔ وہ ہمارے پوچھنے پر بھی صاف منع کر دیتے۔ اماں بھی ان کا ساتھ دیتی تھیں۔ بابا صاحب نے خود سے کہہ دیا، فجر کے بعد ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ معین صاحب نے فوراً کہا، حضرت کیا واقعی سنگین مسئلہ ہے؟ بابا صاحب نے سیدھا جواب دینے کے بجائے کہا، بعض اوقات انسان کچھ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جنہیں بند کرنا پھر اس کے بس میں نہیں رہتا۔ میں نے ان سے پتہ وغیرہ لے لیا۔ وہ چلے گئے۔ دکان بند کر کے ہم گھر کی طرف نکلے تو میں نے بابا صاحب سے پوچھ ہی لیا، بابا کیا واقعی ان کے گھر میں کوئی جنات کا معاملہ ہے؟ انہوں نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بولے، بیٹا کچھ چیزیں جنات کی نہیں ہوتی بلکہ انسان کے اپنے اعمال کی ہوتی ہیں۔ پھر وہ رک گئے اور میری طرف دیکھ کر بولے، انسان کسی اور چیز سے اتنا نہیں ڈرتا، وہ خوف کی انتہا پر چلا جاتا ہے۔ اگر دنیا سے جانے والے اپنے پیارے کو اس طرح دیکھ لیں، اور اگر مجھے جو شک ہے وہ درست ہوا تو یہ مسئلہ بہت پرانا ہے۔ بات تو صحیح تھی۔ ایک پل کو تو میں نے سوچا، میں بھی اگر کسی کو جو دنیا سے چلا گیا ہو اس طرح سے دیکھوں تو خوف کا شکار ہوں گا۔ باوجود اس کے کہ میں نے بابا صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے، شاید مجھے بھی ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا تھا میں بھی کچھ عرصے بعد ہی اسی طرح کے مسئلے سے نمٹ رہا ہوں گا۔ اگلے دن فجر کے بعد ہم ان کے گھر جا پہنچے۔ دروازہ انہوں نے ہی کھولا، عزت سے ہمیں اندر لے گئے۔ گھر پرانا ضرور تھا، کافی بڑا اور اچھے طریقے کا بنا ہوا تھا۔ بابا صاحب نے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے سے منع کر دیا۔ ہم ان کے گھر کے صحن میں ہی بیٹھ گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی، اس دن بابا صاحب نے کوئی رقیہ شرعیہ نہیں کیا، بلکہ وہ تو اس سلسلے میں بات ہی نہیں کر رہے تھے، خاموش بیٹھے رہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد بابا چونک رہے تھے۔ چائے آئی تو انہوں نے اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ ایک بات تو تھی، ان کی شخصیت میں ایک جلال تھا، اگر وہ چپ ہو تو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس وقت وہی جلال محسوس ہو رہا تھا۔ معین صاحب تو کیا، میری خود کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ گھر کس کا ہے؟ بابا صاحب نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فوراً جواب دیا، یہ ان کے والد صاحب کا ہے۔ بابا صاحب کی اگلی بات حیران کن تھی۔ وہ بولے، معین صاحب پہلے یہ بات ٹھوک بجا کر معلوم کر لیجئے کہ یہ گھر کس کا ہے، اور میرا مشورہ یہی ہے، یہ گھر جس کا ہے اس کو ملنا چاہیے۔ اس بات پر تو معین صاحب بابا کی شکل دیکھنے لگے۔ وہ یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے۔ ان کو علاج کے لیے بلایا، یہ ملکیت کا سوال کر رہے ہیں۔ وہ اصرار کرنے لگے، بابا صاحب کھل کر بات کریں یا مسئلے کا حل بتائیں۔ پہلے تو بابا خاموش ہو گئے، پھر صرف اتنا کہا،
آپ سے جو کہا ہے وہ کیجیے۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، آپ کی مدد تب ہی کریں گے جب آپ ساری معلومات لے کر آئیں گے۔ اس دن ہم وہاں سے لوٹ آئے۔ اگلے دن ایک ٹھیکیدار عرضی لے کر آیا تو بابا صاحب اس کے ساتھ چلے گئے، اور پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا، اس کے دوسرے دن ہی بابا صاحب بیمار ہو گئے۔ عام نزلہ کھانسی بخار کو تو وہ خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے۔ اب نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے بس بستر ہی پکڑ لیا تھا، اور صرف 3 دن میں ہی میرے بابا صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بابا صاحب یوں ہمیں اچانک چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ بھائی بھی آ گئے، سوئم کے بعد واپس لوٹ گئے۔ وراثت کی شرعی تقسیم بابا صاحب نے اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی۔ میرے حصے میں ان کی یہ دکان آ گئی۔ بھائیوں کا تو اصرار تھا میں اور اماں بھی ان کے ساتھ ہی چلیں، لیکن میں دکان کو اور خاص کر سے ان معاملات کو جو بابا صاحب کرتے آئے تھے ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا، میں بھی اسی سلسلے کو آگے لے کر چلنا چاہتا تھا، پر پھر اماں کی بھی مرضی نہیں تھی۔ زندگی پھر سے معمول پر آ گئی۔ ہر جمعرات کو ہمارے گھر میں عصر کے وقت بہت پیاری خوشبو آنے لگی۔ یہ سلسلہ 40ویں تک چلتا رہا، اور بھی گھر میں ایسا کچھ ہو جاتا، ہمیں ایسا لگتا جیسے یہ بابا صاحب نے کیا ہے۔ 3 ماہ بعد ایک دن معین صاحب اچانک میری دکان پر آ گئے۔ مجھے یاد تھا بابا صاحب نے ان کا کام نہیں کیا تھا، اور پھر نہ وہ آئے اور نہ ہی بابا صاحب کو زندگی نے مہلت دی۔ میں ان سے خوش دلی سے ملا، وہ بھی بڑے ہی مطمئن لگ رہے تھے۔ سلام دعا کے بعد جب انہوں نے بابا صاحب کا پوچھا تو میں چپ کر گیا۔ میں نے ان کو بتایا بابا صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ میری شکل دیکھنے لگے۔ کافی دیر چپ بیٹھے رہے۔ ان کو یہ خبر سن کر جھٹکا لگا تھا، وہ بہت افسردہ ہو گئے تھے۔ پھر جب وہ بولے تو میں پریشان ہو گیا۔ وہ بول رہے تھے 1 ماہ پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھے، ایسا بھی کیا ہو گیا تھا؟ میں سوچ رہا تھا ان کی اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ ان کی اگلی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ بابا صاحب کو دعائیں دے رہے تھے کہ ان کی وجہ سے ان کا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر وہ مدد نہ کرتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ بابا صاحب نے آپ کی مدد کیسے کی، جبکہ وہ 3 ماہ پہلے ہی وفات پا چکے ہیں۔ اب کی بار پریشان ہونے کی باری ان کی تھی۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھے کہ بابا صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بقول ان کے انہوں نے ان کا علاج کیا، ان کا مسئلہ حل کیا، وہ ان سے ملتے رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تفصیل سے بتائیں کیا ہوا تھا۔ ہمارے اس دن ان کے گھر سے آنے کے بعد معین صاحب نے گھر کے کاغذات ڈھونڈ کر نکالے جو ان کے والد کے ہی نام پر تھے۔ انہوں نے یہ سوچ کر کاغذ کوٹ کی جیب میں ڈال کر رکھے کہ وہ کاغذ لے کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن اسی رات ایک واقعے نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ اس رات انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ ان کے والد اسی طرح برہنہ حالت میں دروازے کے پاس کھڑے ہیں، اور وہ خود کو چھپانے کے لیے وہی کوٹ اتار کر پہننا چاہ رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ کوٹ وہ پہن لیتے ہیں ان کے کوٹ میں آگ لگ جاتی ہے، اور وہ خوفناک چیخیں مارنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر معین صاحب ان کو بچانے کے لیے بھاگ کر آتے ہیں، لیکن نہیں بچا پاتے۔ یہ منظر ایک دم سلیٹ کی طرح صاف ہو جاتا ہے، نہ والد ہے نہ وہ آگ ہے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگ گئے۔ ان کی نظر زمین پر پڑے کاغذات پر پڑی۔ شاید جس وقت کوٹ میں آگ لگی گھر کے کاغذات زمین پر جا گرے تھے۔ اب جو انہوں نے کاغذات اٹھا کر دیکھا تو ان کاغذات پر کسی اور کا نام لکھا تھا۔ بس یہی دیکھ کر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔
اس وقت ان کو سمجھ آ گیا، ان کو ان کاغذات کا سچ جاننا ہے۔ اگلی صبح سے انہوں نے کوشش اور تلاش شروع کر دی۔ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ کچھ پرانے لوگوں سے سچ کا پتہ چل گیا۔ یہ گھر مجید عالم کا تھا۔ وہ، اس کی بیوی اور ایک بیٹا یہاں رہا کرتے تھے۔ ایک حادثے میں ان کی بیوی اور بیٹا چل بسے۔ اس وقت معین صاحب کے ابا پڑوس میں کرایہ دار تھے۔ انہوں نے ان کی دلجوئی کی، سنبھالا۔ مجید انہی کو اپنا سمجھنے لگے۔ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ کچھ دور کے رشتہ دار تھے جو کہ لالچی تھے۔ معین صاحب کے والد نے مجید کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ پہلے ان پر جادو اور گندے عملیات کیے۔ نہ صرف دھوکے سے گھر اپنے نام کرایا، وہ چاہتے تو یہی تھے کہ یہ مر جائے، لیکن اس عمل سے ان کی جان نہیں گئی۔ تو پھر اپنی بیگم کے ساتھ مل کر مجید پر الزام لگایا کہ اس نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ مجید تو پہلے ہی دکھوں کا مارا تھا، شریف آدمی تھا، اتنا بڑا الزام سہ نہ سکا۔ اس کو تو یوں لگا جیسے بھرے بازار میں اس کے کپڑے اتار دیے ہوں۔ اگلے ہی دن ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا۔ اب تو یہ گھر ان کو مل گیا۔ اس کے بعد اس کے کچھ دور کے رشتہ دار دعوے دار بن کر آئے، لیکن ان کے پاس کاغذات تھے، اور پھر انہوں نے اس گھر میں زندگی گزاری۔ اللہ نے بھی ڈھیل دے کر رکھی، لیکن انسان کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ یہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ ان کے ابا کے انتقال کے بعد کے حالات ہم نے سنے ہوئے ہی تھے۔ یہ ساری معلومات لے کر وہ بابا کے پاس آئے تو بابا صاحب مارکیٹ کے باہر ہی مل گئے۔ ساری بات جان کر بابا نے یہی کہا، یہ گھر چھوڑ دیں۔ مجید اس دنیا میں نہیں ہے تو بھی اس کا مال اس کی طرف سے صدقہ کر دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے والد پر جو عذاب ہے وہ اگلی نسلوں تک جائے گا۔ مشکل کام تھا لیکن معین صاحب نے کیا۔ بابا صاحب سے اس بیچ وہ 3 سے 4 دفعہ ملنے آئے۔ ہر بار بابا صاحب مارکیٹ کے باہر ہی مل جاتے، کچھ ہدایت کرتے، کچھ پڑھنے کو بتاتے۔ آخری ملاقات میں جب انہوں نے شکریہ کیا تو جواباً بابا صاحب نے ان کو کہا تھا، آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ کا کام تو کرنا ہی تھا۔ وہ تو مان ہی نہیں رہے تھے کہ بابا صاحب 3 ماہ پہلے فوت ہوئے ہیں، لیکن یہی سچ تھا۔ میں نے معین صاحب کو بھی منع کر دیا اور خود بھی اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ اماں اور مجھے اکثر بابا صاحب کی موجودگی کا احساس ہوتا، لیکن مجھے یقین ہے وہ کبھی میرے سامنے بھی آ جائیں تو میں نہیں ڈروں گا۔ میری خواہش بھی ہے میں ان کو دیکھوں۔ وہ میرے خواب میں آنے لگے ہیں۔ میں اس سے بھی بہت خوش اور مطمئن ہو جاتا ہوں۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔